بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا یہ لیکچر ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کا تھرڈ ویک کا جو سلیبس ہے سورسز آف ہسٹری اس کو کور کرے گا۔ سورسز آف ہسٹری کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہسٹری ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ ہسٹری گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں اور ہم پریزنٹ میں زندہ ہیں، تو یہ جو گزرے ہوئے واقعات ہیں جس کے ہم وٹنس نہیں ہیں وہ کیسے ہم تک پہنچے ہیں، وہ تمام ذرائع کیا کہلاتے ہیں؟ وہ تمام ذرائع سورسز آف ہسٹری کہلاتے ہیں۔ اور سورسز آف ہسٹری کو ہم بیسیکلی تین ٹائپس کے اندر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں: پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ تین جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یہ ایسے کیوں ہیں۔ دیکھیے، پرائمری سورس یہ وہ سورس ہے جو کہ ڈائریکٹلی چیزوں کو آبزرو کر رہی ہے۔ اس وقت جو واقعات ہوئے، جو اس وقت کے حالات تھے، جو بھی معاملات تھے، یہ اس کو ڈائریکٹلی آبزرو کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ پرائمری سورس ہیں۔ یہ آئی وٹنس ہیں، یہ ڈائریکٹلی افیکٹیز ہیں، تو ان کی جو آبزرویشن ہے وہ سب سے زیادہ پیور، سب سے زیادہ کلین آبزرویشن ہے۔ ان تک فیکٹس جو ہیں وہ ادر سورسز سے نہیں پہنچ رہے، بلکہ ان تک جو فیکٹس پہنچ رہے ہیں وہ ان کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہے۔ تو یہ سورسز کہلاتے ہیں پرائمری سورس آف ہسٹری۔ اب پرائمری سورس آف ہسٹری کے اندر وہ شخص ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھا۔ سپوز فرسٹ ورلڈ وار کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو فرسٹ ورلڈ وار از اے ہسٹری، اور ہمیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر بہت ساری بکس لکھی ہوئی ہیں۔ اسی جنگ کے دوران آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ بیسیکلی یہ اس جنگ کا ڈائریکٹ ایک پارٹیسپینٹ تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جو کچھ بھی اس وقت وہاں کے لوگوں نے لکھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ پرائمری سورس آف ہسٹری ہے۔ اب اس کے اندر کوئی آٹو بایوگرافی ہو سکتی ہے، کوئی بایوگرافی ہو سکتی ہے، کوئی پرسن ہو سکتا ہے، اس کا انٹرویو ہو سکتا ہے، یا کوئی نیوز پیپر کی رپورٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ پرائمری سورس آف ہسٹری ہیں۔ اور پھر ہندوستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کو بچانے کے لیے تحریک چلی تھی، دیٹ واز کالڈ خلافت موومنٹ۔ تو خلافت کے حوالے سے یا اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے یہاں کے جو میڈیا لکھ رہا تھا، جو یہاں کے لوگ سپیچز کر رہے تھے، جو یہاں کا نیوز پیپر پبلش کر رہا تھا، جو یہاں کا ایک اسکالر لکھ رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں سیکنڈری سورس آف ہسٹری۔ سیکنڈری سورس جو ہے یہ ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ پرائمری سورس سے چیزوں کو ڈیڈیوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی رابطہ ہو پرائمری سورس سے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پرائمری سورس کے لٹریچر کو پڑھا ہو۔ اب اگر یہاں سے کسی شخص کا اس وقت کسی نے سلطنت عثمانیہ میں کسی سے لیٹر لکھ کے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں، اور وہاں سے کسی نے لیٹر لکھ کے ان کو بتایا کہ ہمارے یہ معاملات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں، تو وہ بندہ جس نے وہاں سے اس کو لیٹر لکھا ہے، لیٹر لکھنے والا کیا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے اندر سے لیٹر لکھنے والا پرائمری سورس آف ہسٹری ہے، اور وہ بندہ جس نے اس کو پڑھا اور پھر اس نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، یہ سیکنڈری سورس آف ہسٹری ہے۔ اور اس کے بعد ٹرشری سورس آف ہسٹری، یہ وہ سورس ہے جس کی اپنی ڈائریکٹ کوئی آبزرویشن نہیں ہے، بلکہ یہ پرائمری اینڈ سیکنڈری دونوں سورسز سے یہ انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہا ہے اور اس کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو ہمیں اب تک یہ سمجھ آیا ہے کہ پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری سورسز آف ہسٹری کے اندر بیسیکلی میڈیمز کا ڈفرینس نہیں ہے، ڈفرینس جو ہے وہ آبزرویشن کا ہے، کہ وہ ڈائریکٹلی آبزرو کر رہا ہے، وہ انڈائریکٹلی آبزرو کر رہا ہے، اور جو تھرڈ ہے وہ پہلے دونوں سورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی پرسیپشنز کو جنریٹ کر رہا ہے۔ ابھی جیسے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، تو یوکرین کا اپنا نیوز پیپر جو بھی اس پہ لکھ رہا ہے، ڈیفینیٹلی ایک ٹائم ہوگا جب یہ بھی ہسٹری بن جائے گا، تو وہ سارا کچھ پرائمری سورس آف ہسٹری ہوگا۔ جو ہندوستان کا نیوز پیپر یا امریکہ کا نیوز پیپر اس کے اوپر لکھ رہا ہے وہ سیکنڈری سورس آف ہسٹری ہے۔ اور مطلب جب یہ ہسٹری بن چکا ہوگا آج سے 20 سال بعد، 50 سال بعد، تب بھی اگر کوئی نیوز پیپر اس جنگ کے حوالے سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ٹرشری سورس آف ہسٹری ہوگا۔
امید ہے آپ کو ان کی ٹائپس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جہاں تک ان سورسز کے اندر جو چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں اس کی بات ہے، تو بھائی یہ تو اب کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ماڈرن ٹائمز کے اندر آپ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی، ابھی جیسے سیلاب آئے ہوئے ہیں اور کسی شخص نے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، تو یہ بھی ایک پرائمری سورس آف ہسٹری ہو جائے گا۔ 2010 کا سیلاب ہسٹری ہے نا، تو اگر کسی نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کسی نے کوئی وائس میسیج سینڈ کیا ہوا ہے، کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہے، تو یہ بھی سورس آف ہسٹری کے اندر شامل ہے۔ اگر بات پھر وہی آ جائے گی کہ یہ پرائمری بھی ہو سکتے ہیں، سیکنڈری بھی ہو سکتے ہیں، ٹرشری بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو خود لوگ، ان کے انٹرویوز اینڈ بایوگرافیز، آٹو بایوگرافیز، نیوز پیپرز، میگزین، ٹی وی رپورٹس، کوئی سرکاری ریکارڈ ہو سکتا ہے، رجسٹرز ہو سکتے ہیں، ریکارڈز ہو سکتے ہیں، کوئی خفیہ رپورٹس ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں سورسز آف ہسٹری ہیں۔ یہ پرائمری بھی ہو سکتی ہیں، سیکنڈری بھی ہو سکتی ہیں اور ٹرشری بھی ہو سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں جائیں گے اور اپنا کویشچن لکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔